قل الذي يغني یا خیر من تحت ذی السماء، اور گانے والا، گویا، گلوکار، اداکار، فنکار، یا اصل نام میراثی گا رہا تھا، اور یہ کہ اس نے اس موقع پر یہ کہا ماذا یقول الذی یغنی، غنا یغنی گنگنانا، ترنم میں، آواز میں، سر میں پڑھنا. یہ گانے والا کیا گا رہا ہے؟ اے آسمان کے نیچے بہترین آدمی، شغلت قلبی بلحظ عینی الیک عن حسن ذی الغناء. لحظہ کن اکھیوں سے دیکھنا، یعنی چوری چھپے دیکھنا. آپ نے میرے دل کو مصروف کر دیا. میرے مختصر دیکھنے کے ساتھ ہی، یا کن آنکھیوں کے ساتھ دیکھنے سے ہی، مختصر دیکھنا کر لیں، مختصر دیکھنے سے ہی آپ کی طرف اس گانے کے حسین ہونے کے باوجود، یا خوبصورت ہونے کے باوجود، یعنی سارے لوگ وہ گانے والے کی طرف متوجہ ہیں اور میں آپ کی طرف متوجہ ہوں. سب گانے والے کے مختلف اداؤں، ناچ کی مختلف صورتوں کو دیکھ کر لطف اندوز ہو رہے ہیں، اور میں آپ کے چہرے انور کا دیدار کر رہا ہوں. یعنی مجھے نہ اس گانے سے کوئی رغبت ہے، تعلق، اور نہ ہی گانے والے سے، نہ ہی اس کے ناچ اور دیگر ناز نخروں سے. تو چونکہ محبت سچی ہے، اس لیے اسے صرف وہی نظر آ رہا ہے. جیسے امیر خسرو نے اپنے شیخ و مرشد اور استاذ کے وفات پر کا اثر و سیما بصحرا میں روی، سخت بے میری کے بے ماں میں روی. اے تماشا گائے عالم روئے تو از بیر تماشا کجا میں روی. کہ میرے استاد اور مرشد، ساری دنیا تو آپ کے چہرے کو دیکھنے کے لیے آ رہی ہے، اور آپ اپنا چہرہ چھپا کر کہاں جا رہے ہیں. یہ سرو سیما بصحرا میں روی، سخت بے میری کے بے ماں میں روی. کہ حضرت یہ اکیلے کیسے آپ چلے گئے؟
آپ نے جانا ہی تھا تو ہمیں بھی ساتھ لے کر چلتے. سخت بے مہری کے بے ماں میں روی، اے تماشا گائے عالم روئے تو از بیر تماشا کجا میں روی. تو یہ باب متنبی کہہ رہا ہے کہ حضرت بس میں تو آپ کو دیکھتا رہ گیا، نہ مجھے گانے کا پتا کہ گا کیا رہا ہے، اور نہ اس کے ناز نخروں اور ناچنے کا پتا کہ وہ کیسے ناچ رہا ہے. وَبَنَا كَافُورٌ دَارًا بِأَزَائِ الْجَامِعِ الْأَعْلَى عَلَى الْبَرَكَةِ. کافور نے اپنا ایک محل بنایا اس کی مین انٹرنیشنل یونیورسٹی کے برابر، یعنی بغداد میں. وطالب ابو طیب بذکرہا یہنئہ بہا، اور ابو طیب سے کہا یار اس کی مبارکبادی کے لیے کوئی سپاس نامہ تو آپ بنائیں تاکہ اسے میں اپنے ڈرائنگ روم میں لگاؤں. انما التہنئۃ للاکفاء ولمن یدنی من البعداء. تہنئۃ کی جمع مبارکبادی، اسی سے ہے اردو میں بھی پیغام تہنیت، مبارکبادی کا پیغام. اکفا کی جمع مفرد گزر گیا. یدنی باب افتعال سے ہے، تائے افتعال کو دال بنا کر دال کو دال میں مدغم کر دیا، باب افتعال سے صیغہ. بعدا جمع ہے بعید کی. یقیناً مبارکبادی تو اپنے جیسوں کو دی جاتی ہے، اور انہیں جو دور سے قریب آ رہے ہوں. وَأَنَا مِنْكَ لَا يُهَنِّئُ عُضْوٌ بِالْمَسَرَّاتِ سَائِرَ الْأَعْضَاءِ. مسرات مسرت ان کی جمع، اعضاء عضو کی جمع. وَأَنَا مِنْكَ، اور میں تو آپ ہی کا فیملی ممبر ہوں. اور کوئی ایک عضو خوشی کے موقع پر دوسرے اعضاء کو مبارکبادی نہیں دیا کرتا. مثلا کانوں میں اچھی آواز پڑی، کانوں کو خوشی ہوئی تو سارے اعضاء خود بخود اس میں شریک ہو گئے. آنکھوں نے اچھا منظر اور سین دیکھا، سارے اعضاء خود بخود اس میں شریک ہو گئے. ناک نے اچھی خوشبو سونگی تو سارے اعضاء خود بخود اس میں شریک ہو گئے. زبان نے اچھی چیز چکھی تو اس کی لذت بھی پورے جسم کو پہنچ گئی. تو ایک عضو دیگر اعضاء کو مبارکبادی نہیں دیا کرتا. تو میں تو آپ کی فیملی کا ایک ممبر اور ایک عضو ہوں، جیسے آپ کی تمام گھرانے کو اس کی خوشی ہے، مجھے بھی اسی طرح خوشی ہے. تو ظاہر ہے یعنی یہ الگ الگ نہیں ہے کہ یہ تصور اور خیال کیا جائے کہ یہ آپ کی چیز ہے، آپ کا محل ہے اور یہ میرا ہے. ظاہر ایسا نہیں. جو چیز آپ کی ہے وہ مجھے بھی اپنی دل و جان سے ویسے ہی
عزیز ہے۔ اس لیے حضرت عمر بن عبدالعزیز رحم اللہ نے جب خلافت کا منصب سنبھالا تو بیوی سے کہا بھائی اب میرے ساتھ رہنا ہے تو پھر قربانی دینی ہے، کچھ رکھنا نہیں اپنے پاس، تاکہ کل کوئی یہ نہ انگلی اٹھائے کہ یہ دیکھو خلیفہ وقت بنے تھے اور یہ ان کے پاس مال پانی کدھر سے آ گیا، اور کل پھر نیب کے مقدمے ہم بھگتتے رہے، تو کسی کو کوئی موقع ہی نہ ملے۔ اس لیے جو سونا چاندی زیورات کی بیوی بھی اپنے 3 خاندانی نسبتوں کے لحاظ سے، باپ بھائی شوہر تینوں کے لحاظ سے جنا اعلی منصب کی حامل خاتون، تو اسے کہا کہ بھائی ٹھیک ہے جناب، جیسے آپ کہتے ہیں ویسے ہی میں کرنے کو تیار ہوں۔ تو وہ سارا اپنا زیور جو اس زمانے کے اندر بھی کئی لاکھوں کا تھا اسے بھی صدقہ اس نے کر دیا۔ تو اب وہ کہہ سکتی ہو جی یہ میرا ہے آپ کا تھوڑا ہے، خلیفہ آپ بنے تو میں تھوڑی بنی ہوں جنا، لیکن ظاہر ہے کہ جب ایک ہی ہے تو پھر یہ تیری اور یہ میری، یہ فرق خود بعد اور دوری پیدا کرنے کے مترادف ہیں۔ مستقل لک الدیار ولو کان نجوما آجر هذا البناء، صحیح چلا استقل یستقل باب استفعال میں سے کم سمجھنا، دیار دارن کی جمع، نجوم نجم کی جمع، آجر کچی اینٹیں، ایک پختہ اینٹیں ہوتی ہیں اور دوسری کچی۔ میں آپ کے لیے کم تر سمجھتا ہوں کسی بھی شہر کے محل کو، چاہے وہ واشنگٹن ڈی سی میں ہو یا مری ڈیفنس اور کلفٹن میں ہو، مستقل، اسے میں کم تر درجے کا سمجھتا ہوں، اگرچہ ستارے بطور اینٹ کے استعمال ہوئے ہوں اس عمارت میں۔ وَلَوْ أَنَّ الَّذِي يَخِرُّ مِنَ الْأَمْوَاجِ فِيهَا مِنْ فِضَّةٍ بَيْضَاءٍ، خَرَّ يَخِرُّ گر پڑنا، يَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ، فَخَرَّ مُوسَى صَعِقًا، اگرچہ اس عمارت میں بہتی ہوئی چاندی کا پانی انڈیلا جائے یا ڈالا جائے، تو ستارے اینٹوں کی جگہ پر استعمال ہو اور ترائی اس کی کرنی ہے، اس کے لیے پانی کے بجائے بہتی ہوئی چاندی استعمال ہو۔ انت اعلی محلتن ان تہنا بمکان فی الارض او فی السماء، تو بھی آپ کا درجہ بلند تر ہے کہ آپ کو مبارکبادی دی جائے زمین پر یا فضا میں کسی مکان کی یا محل کی، کسی محل کی۔
فضا سے مراد ہے نا دیگر سیارے جیسے مشتری پر. فالتو جنا وہ لوگ کہ یہاں پر زندگی کے آثار ہیں نہیں، اور انڈیا کے ایک انٹرنیشنل فراڈین ہے تو بکنگ بھی شروع کر دی اس کی جنا کہ مشتری پر پلاٹوں کی بکنگ جاری ہے، فارم ہاؤس وہاں پر بک کرے اور بک کروائیں جناب. تو پھر سما سے مراد ہے دیگر سیارے جہاں پر رہنا ممکن ہے. تو اور جدید ان کی سوچ کے مطابق کہ مشتری پر زندگی کے آثار پائے جاتے ہیں. اگر زندہ رہنا چاہے آدمی بسنا چاہے تو وہاں زندہ رہ سکتا ہے. ٹھیک ہے، چلو فالتو کی کسے کہانیاں جانا. تو بہرحال پھر سما سے مراد ہے اور سیارے کہ ان پر جہاں رہنا تو ظاہر ہے کہ زمین میں ہو یا پھر کسی اور سیارے میں ہو، یا پھر سما سے مراد دوسرا معنی ہے جو آسان اور برموقع اور برمحل ہے کہ اونچائی کسی پہاڑ کی چوٹی پر، کیٹو پہاڑ پر بنائے یا ایورسٹ کی چوٹی پر اپنا ایک محل بنائے، کھٹمنڈو پہنچ جائے تھے نا اور کہیں آرام نہ لگے اس کو. تو سما سے مراد ہے بلند ترین پہاڑ کی چوٹی، وہاں بنائے اپنا محل، جیسے مری میں اور دیگر اس میں فالتو اور 2 نمبری پیسہ رکھنے والوں نے بنائے ہوتے ہیں کہ سال میں جائیں گے تو صرف 2-3 ہفتے کے لیے. لیکن چلو صحیح ہے، کسی کے تو کام آئے گا مرنے کے بعد. وَلَكَ النَّاسُ وَالْبِلَادُ وَمَا يَسْرَحُ بَيْنَ الْغَبْرَاءِ وَالْخَضْرَاءِ. بلاد بلد کی جمع سرح یسرح، صبح کے وقت جانوروں کا چرنا. وہ بھی ایک خاص زبردست مالک مویشی کے لیے بہترین وہ ہوتا ہے کہ وہ الگ بیٹھ کر ایک جگہ پر اپنے جانوروں کو چرتا ہوا دیکھ کر خوش ہو رہا ہوتا ہے کہ بہترین چارہ سبزہ مل گیا اور جانور خوب پیٹ بھر کر جائیں گے. سورہ نحل میں بھی ذکر فرمایا وَلَكُمْ جَمَالٌ حین تریحون وحین تسرحون. تریحون شام کو واپس آنا جانوروں کا، اسے پہلے ذکر کیا قرآن کریم نے کہ وہ جانوروں کا پیٹ بھرا ہوا آنا اپنے مالکان کے لیے اور خوشی کا باعث ہوتا ہے. یار واہ، آج کیسا زبردست چارہ ملا ہے جانور کو کہ خوب رج بس کر آئے ہیں میرے جانور. سبحان اللہ. تو قرآن کریم نے اس کو پہلے ذکر کیا وَلَكُمْ جَمَالٌ جَمَالٌ فِيهَا حِينَ تُرِيحُونَ، کہ جب شام کے وقت تم اپنے جانوروں کو لاتے ہو پیٹ بھرا کر، وَحِينَ تَسْرَحُونَ، اور جب صبح کے وقت انہیں نکالتے ہو چرنے کے لیے. بین الغبراء والخضراء، غبرات صحرا کھلی جگہ جہاں مویشیوں کو چھوڑا جاتا ہے چرنے کے لیے، اور خضرا سرسبز جگہ. سمانی سما میں کون لے کے جائے گا جانوروں کو، اس لیے کا سما. تو غبرا عام کھلی جگہ جن میں کھلا چارہ نہیں ملتا، لیکن جانور ان کی عادت ہے ادھر درخت پر منہ مارا ادھر پتا، اسی گھومنے پھرنے سے اس کا گزارا ہو جاتا ہے، خوش ہو جاتا ہے جانور. جیسے عرب کے اندر اب سارے صحرائی علاقے ہی زیادہ ہے، لیکن بس وہ چھوڑ دیتے ہیں جانوروں کو، دیگر بکریوں اور اس کے ریوڑ کو ادھر بھی، لیکن ظاہر ہے کہ وہ اسی طرح گھوم پھر کر بھی کیا ہو جاتے ہیں، اپنا گزارا کر لیتے ہیں.
اور آپ ہی کے لیے ہے کمر بستہ تمام لوگ اور تمام شہر اور تمام جاندار جو چرتے ہیں صحراؤں اور سرسبز جگہوں میں. وَبَسَاتِينُكَ الْجِيَادُ وَمَا تَحْمِلُ مِنْ سَمْهَرِيَّةٍ سَمْرَاءٍ. مانا یہ کہ یہ بادشاہ سلامت جو آپ اس محل پر اتنے خوش ہو رہے، تو یہ دنیا میں جتنے محلات آپ کی عوام نے بنائے ہیں وہ یہ بھی تو آپ ہی کے ہیں جانا. یہ سب آپ ہی کے، جس کا جو محل آپ کو پسند آ جائے تو ظاہر ہے کہ کوئی اس میں آپ کے رہنے سے آنے سے، آپ چاہیں میں خریدنا چاہتا ہوں تو اس کے خرید و فروخت سے کون منع کرے گا؟ تو مانا یہ بادشاہ سلامت صرف اسی پر زور لگانا کوئی کمال نہیں ہے آپ کے لیے. یہ تو پورے ملک میں جہاں جو محل جس جگہ پر ہے وہ حقیقت میں کس کا ہے؟ وہ آپ ہی کا. تو آپ کی عوام کا ہے تو آپ ہی کا ہے، آپ کا ہے تو عوام ہی کا ہے. تو کہا بادشاہ سلامت یہ صلاحیتیں جو آپ صرف اپنے محل کی تعمیر کے اوپر لگا رہے ہیں یہ آپ کی شان کے مناسب نہیں ہے. یہ مانا وَبَسَاتِينُكَ الْجِيَادُ وَمَا تَحْمِلُ مِنْ سَمْهَرِيَّةٍ سَمْرَاءٍ. بساتین جمع ہے بستان کی. بستان ایسا قیمتی باغ جس کی 4 دیواری ہو، محفوظ ہوتا کہ کوئی پھل ول نہ توڑے، پھول نہ خراب کرے، فارم ہاؤس جیسے. اور دوسرے اس کے مقابلے میں حدیقہ عام سرسبز جگہ، عام باغ، عام پارک جس میں کوئی پابندی نہیں، ہر ایک آ جا سکتا ہے، بیٹھا اٹھا کھایا پیا نکل گیا، اس کی جمع حدائق. لیکن بستان اس سے مقابلے میں عمدہ اعلیٰ، یہاں کام کے پھل کام کے پھول ہیں. او بھائی یہ عام پارک نہیں ہے، یہ باغ ہے، باغ جسے فارم ہاؤس ہم کہہ سکتے ہیں. اور اس سے آگے جنہ کا لفظ آتا ہے عربی میں، جنت جو بار بار آ رہا ہے، اس باغ کو کہا جاتا ہے جس میں ان قیمتی اشجار کے ساتھ کھجور بھی شامل ہو. کھجوریں بھی اعلیٰ سے اعلیٰ کھجوریں ہوتی ہیں جناب. ایک تو یہ جو ہم کھجیاں کھا کر سمجھتے ہیں یہی کھجور ہے ایک ہی دنیا میں. کھجوروں کی بھی بتیری اقسام، انواع، اصناف اس کی بھی. اور اس سے آگے پھر فردوس کا لفظ آتا ہے. فردوس ایسا باغ جس میں کھجوروں کے ساتھ انگور بھی ہوں. تو حدیقہ، بستان، جنت اور ساتھ فردوس. الجیاد جواد کی جمع، عمدہ گھوڑے، اعلی نسل کے گھوڑے. اور ان کی بھی جیسے گاڑیوں میں اعلیٰ سے اعلیٰ اقسام ہے، قیمتی سے قیمتی ترین. گھوڑوں کے اندر بھی جو نسلی گھوڑے ہوتے ہیں ان کے اندر بھی ایک سے ایک قسم، کہیں کہیں لاکھ کے. لاکھوں کے 45 لاکھ کا ایک ایک گھوڑا صرف. جی عمدہ گھوڑے. قرآن پاک میں ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کے اس میں اذ عرض علیہ
بالعشی الصافنات الجیات. جیات فوج کے پاس یا اسی طور پر دیگر جنا رینجز والوں کے پاس بھی جنا اچھے ہوتے ہیں، لیکن فوج کے پاس بھی جو سرحد کی نگرانی کے لیے گھوڑے ہوتے ہیں وہ بھی قیمتی ترین، یا ریس کورس وغیرہ میں بھی رکھے ہوئے ہیں، اگرچہ کھیلتے تو اس کے اوپر نامراد رجوعے ہیں، لیکن گھوڑے اعلیٰ اور عمدہ ہیں. وما تحمل من سمہریۃ سمرا، سمریہ جگہ کا نام حبشہ میں جہاں یہ بہترین نیزے تیار ہوتے تھے. سمرا گندم گوئی، گندمی مائل. اور آپ کے ہی ہیں عمدہ باغ، اور آپ کے باغ عمدہ گھوڑے ہی ہیں، اور آپ کے باغ عمدہ گھوڑے ہی ہیں، اور جو وہ اٹھاتے ہیں سمہری گندم گوئی نیزے. چلو بیٹھ جائیں. مانا یہ کہ بادشاہ سلامت آپ آ کر محل میں گھس جائیں گے تو جو تبلیغی جماعت والے بزرگ کہتے ہیں کہ جو گھر گیا وہ گر گیا یا گر گیا، تو اس لیے بادشاہ سلامت آپ نہ گرے اور نہ گرے. اس لیے آپ محلوں کے چکر میں مت پڑیں، آپ کا کام تو یہ ہے. اس لیے باغوں میں، فارم ہاؤسوں میں، باغیچوں اور پارکوں میں وقت ضائع کرنے کے بجائے آپ عمدہ گھوڑوں کی دیکھ بھال میں لگ جائیں، اور گندم گوئی نیزے جنہیں زہر میں بجھایا جاتا تھا، خطرناک کہ کہیں چپ بھی گیا کسی کے ساتھ تو بھی اس کا کام وہ زہر آلود ہونے کی وجہ سے کر دیتا تھا. اس لیے وہاں کے نیزے زیادہ مشہور سمجھے جاتے تھے کہ وہ زہر میں بجھائے جاتے تھے. تو بادشاہ سلامت یہ کام کی چیزیں ہیں آپ کی. آپ ملک کے سربراہ اعلیٰ ہیں اور فوج کے سپریم کمانڈر ہیں، اس لیے آپ کے یہ کرنے کے کام ہیں جو اس کے بعد بھی آگے بتلا رہا ہے. تو آپ اس چکر میں نہ رہیں کہ آپ نے ایک اچھا محل یہاں پر بنایا ہے، بغداد کے ہر شہری کا محل اچھا ہے، بس یہی کافی ہے آپ کے لیے. چلے اسی کے دفعہ